This is your favorite مرتد. سلام المسیح. دوستو، بہنوں اور بھائیوں، میری آج کی سٹریم پچھلے ہفتے والی سٹریم کا کٹنگ ہے جو میں پارٹ دوبارہ بنا کے ڈال رہا ہوں، کیونکہ اس سٹریم میں نے مفتی فضل ہمدرد کے جھوٹوں کو ایکسپوز کیا تھا. ڈھیر سارے جھوٹ جو اس نے اپنی سٹریم میں بولے تھے میری اس سے پچھلے ہفتے والی ویڈیو کے جواب میں. جب میں نے وہ سارے جھوٹوں کو ایکسپوز کیا اور اس کے سارے چیلنجز کا جواب دیا، تو کل مفتی لوگوں نے میری وہ والی ویڈیو پاکستان میں بلاک کروا دی. سو امیجن کرو، مفتی کے چیلنج پاکستان میں موجود ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، اور جو میں نے جواب دیے ہیں وہ پاکستان میں بلاک ہو گئے ہیں. یہ اتنا سٹوپڈ حرکت کر رہے ہیں اس وقت کہ بھائی جان ہمارے پاس جواب نہیں ہے، اور جو ہم چیلنج دیتے ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اب ایڈم کی ویڈیوز کو پاکستان میں چلنے ہی نہ دو، اس کو بلاک کرواتے جاؤ. 21 توپوں کی سلامی اس وقت تک میری ویڈیوز کو مل چکی ہے پاکستان میں، یعنی کہ 21 ویڈیوز بلاک ہو چکی ہیں میری پاکستان میں. لیکن کتنی کو ویڈیوز بلاک کریں گے؟ کرتے جائیں. چینلز کو بھی بلاک کروائیں، ہم نئے چینلز کھولتے جائیں گے. یہ اتنی سٹوپڈ حرکت کر رہے ہیں. بھائی جواب دو، ہمیں بتاؤ ہم کہاں پہ غلط ہیں، بجائے اس کے کہ تم لوگ ہماری ویڈیوز اور ہماری آواز کو بند کراؤ. اتنا کو یہ دین غلط ہے، اتنا کو اس دین کے اندر کچھ ہے نہیں ٹھینگا کہ یہ جواب نہیں دے سکتے ان باتوں کا جو کہ ان کی کتب کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اور کیا ہے جو بتا رہا ہے، جو دکھا رہا ہے، اس کے اوپر بلاسفمی کا کیس چلاؤ. جو بتا رہا ہے، جو دکھا رہا ہے، اس کی ویڈیوز بلاک کراؤ، تاکہ ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ دماغ بند، عقل بند میں ہی رہے اور کوئی ان کو دکھا بھی نہ سکے. اور جو کچھ یہ مفتی بولتے جائیں جھوٹ سچ، وہ صرف مسلمانوں کو معلوم ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لہذا اس ویڈیو میں صرف اور صرف مفتی فضل ہمدرد کی وہ ویڈیو 45 منٹ کی جو انہوں نے میرے خلاف بنائی تھی اور اس میں سپوزڈلی چیلنجز رکھے تھے، اس ویڈیو میں صرف اور صرف اس کے جوابات ہیں جو میری اس ہفتے والے دن کی جو لائیو سٹریم ہوئی تھی اس کی کٹنگ کے طور پہ ہے، تاکہ صرف یہ جائے. لیٹس سی کہ ہمارے پاکستانی مفتی اب اس کو بھی بلاک کرواتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر وہ اس کو بھی بلاک کروائیں گے تو اس کا ثابت ہو جائے گا 100% ثبوت کہ ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے، اور یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، اور یہ پورا کا پورا دین ہی جھوٹا دین ہے. کیونکہ اگر سچا ہو تو یہ آ کے جواب دے، رادر دین کہ اس آواز کو، ان ویڈیوز کو پاکستان میں بلاک کروائیں. اس کے ساتھ ہی لیٹس واچ کہ میں نے اس ہفتے میں کیا کہا تھا اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے ایک دفعہ پھر. بائی دا وے، وہ تمام پاکستانی جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ وی پی این کو اگر آن کر لیں کسی بھی اور کنٹری کا تو ان کو میری باقی کی ویڈیوز بھی نظر آ جائیں گی. 21 توپوں کی سلامی مجھے مل چکی ہوئی ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تھینک یو سو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی یہ لیجئے، یہ سر ذرا دیکھیے کیا کہتے ہیں. چونکہ مرتد بھی کہتا ہے کہ شادی کے بعد حضرت عبداللہ کی جب شادی ہوئی تو اس کے کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اس سے مجھے بھی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جناب اس بات سے اختلاف نہیں ہے ہمارے مفتی فضل ہمدرد کو کہ محمد کے والد صاحب کا انتقال شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ہو گیا. یہ آپ سب نے سن لی ہے. سر ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، ان باتوں کو اگر ذہن میں نہیں رکھیں گے تو پوائنٹ پہ پوائنٹ نہیں بنے گا. اوکے، بی بی آمنہ جی کے حمل کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ حمل یعنی کہ گرو کتنی دیر تک رہا ان کے پیٹ میں. ہم بی بی آمنہ جی کے گرو کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ مفتی صاحب نے ایگری کیا ہے میرے ساتھ ابھی کہ وہ مرتد سے ایگری کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کا انتقال، محمد صاحب کے والد صاحب کا انتقال بہت جلدی ہو گیا تھا، ابھی گرو کے اندر یعنی کہ حمل میں ہی تھی بی بی آمنہ. یہ ہم نے سن لیا. آگے سنیں، انہوں نے مجھے ایک چیلنج دیا ہے. یہ چیلنج آپ کو تب تک سمجھ نہیں لگے گا جب میں شروع سے دکھاؤں گا نہیں آپ کو، لیکن چیلنج دیکھ لیں. چیلنج دیکھنا پہلے بہت ضروری ہے، کیونکہ چیلنج دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ ہو کیا رہا ہے. چیلنج دیکھیے پہلے. سینکڑوں برس پہلے کا ہے، 10 برس 12 برس پہلے کا واقعہ ہے. 10 برس یا 12 برس
سمیر صاحب انہوں نے کتنے سال کا ہے؟ 10 یا 12 سال. جی ٹھیک ہے نا، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے 10 سے بالکل 12 سال پہلے کی انہوں نے ایک حدیث پریزنٹ کی ہے. ٹھیک ہے، وہ حدیث کیا ہے جب ہم شروع میں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا. ٹھیک ہے، یہ بتانا ضروری اس لیے ہے کہ میں نے ان کی شروع کی باتوں کے کانٹیکس کو اس حدیث کے اندر لے کے آنا ہے، اور یہ جو ابھی مجھے چیلنج کرنے لگے ہیں وہ ابھی آج ختم ہوئے گا. دیکھیے گا سر. یہ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت حمزہ ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے پیدا ہوئے ہوں. اوکے، حضرت حمزہ 10 سے 12 سال یا اس سے بھی پہلے. اوکے، ہم 15 سال لگا لیتے ہیں، ایک اور فگر ہم نکال لیتے ہیں. 10 سے 12 انہوں نے اپنے منہ سے کہا، اس کے بعد انہوں نے کہا ہے یا اس سے بھی پہلے میں نے 3 سال اور دے دیے، 10 12 یا 15 سال. یہ ہے میری بنیادی اس پہ بنیادی موقف، اور یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ مرتد ڈوب کے مر جائے گا، دنیا کے پرساد کھاتے کھاتے مر جائے گا. اس بات کا جواب انشاءاللہ تاریخ تک، قیامت کی صبح تک یہ نہیں دے سکتا کہ بھائی اوکے کہ لے جناب، آپ نے سن لیا. انہوں نے مجھے چیلنج یہ دیا ہے کہ قیامت کی صبح تک میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا. تو بنا میں اکھاڑوں گا. جا قیامت کے دن کی بات کر رہا ہے، تیری قیامت آ جائے گی. یہ لے پکڑ. لے جی سٹارٹ کرتے ہیں شروع سے. اب حضرت عبداللہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، ان کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن مبارک پیٹ میں موجود تھے. اب کتنے ماہ کے تھے؟ بعض نے لکھا ہے کہ 6 ماہ کے تھے، بعض نے لکھا ہے کہ 3 ماہ کے تھے. اوکے، ابھی انہوں نے ایگری کیا ہے کہ والد صاحب کی پیدائش محمد صاحب کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی، اور جناب محمد صاحب کے والد صاحب وفات پا گئے تھے. ٹھیک ہے، 3 مہینے انہوں نے اصل میں 2 مہینے نہیں دیا. ان کی ایک اور ویڈیو پچھلی اس میں انہوں نے 2 مہینے بھی کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ میں نے پہلے دکھایا ہوا ہے. ڈز ناٹ میٹر. 1 رات بعد، 10 راتوں بعد، 2 دن بعد، 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، ابھی محمد صاحب پیٹ سے باہر نہیں نکلے ہیں. فل سٹاپ. انہوں نے اگری کر لیا ہے. ٹھیک ہو گیا. سمیر صاحب سدھارتھا کا میسج پڑھ لیجئے سر. لے جی، یہ کلیئر ہو گیا سر. آگے چلتے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب کا کوئی آرٹیکل ہے، اس کو اس نے چلایا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور کچھ دوسری چیزوں کے اندر سے اس نے یہ بات چلائی ہے، اگرچہ غامدی صاحب کی بات کے اندر بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے ان کے آرٹیکل کے اندر. یہ دیکھیں سر، غامدی صاحب کا آرٹیکل پہلے دیکھ لیں، تاکہ جو ان کی یہ والی بات ہے نا، ان کا جھوٹ سر اسلام کا ایک جز ہے. انہوں نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ اسلام میں ہم جھوٹ نہیں بولتے. گدھے، تم غامدی کے آرٹیکل کا لنک میری لائیو چیٹ میں پڑھا تھا، تم جا کے پڑھ سکتے تھے، پڑھتے. یہ دیکھیں جی، غامدی صاحب کا یہ آرٹیکل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب قریشی اور اپنے دادا ہاشم بن عبد المناف کی نسبت سے ہاشمی کہلاتے تھے. حضرت حمزہ رسول اللہ سے 4 یا 2 اکارڈنگ ٹو ابن البر برس بڑے تھے. اچھا، ان کو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ میں یہ والے نام جو ہے نا اچھے طریقے سے پروناؤنس نہیں کر سکتا. انہوں نے اس ویڈیو کے اندر مختلف مقامات پر میرے پڑھنے کے اوپر اعتراض اٹھائے ہیں. بھائی جان، لٹرلی سپیکنگ، دنیا جانتی ہے کہ میں نام نہیں صحیح پڑھ سکتا. کیوں سمیر صاحب؟ جی بالکل. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں نام نہیں صحیح پڑھ سکتا؟ جبکہ میں جو چیز دکھا رہا ہوں وہ تمہیں فوت کر رہی ہے. تمہیں میرے ناموں کے اوپر اعتراض ہے کہ نام نہیں میں صحیح پڑھ سکتا. یہ ایکچولی جب یہ نہیں کر پاتے نا ان سب چیزوں کا ڈیفائن، اور یہ پھنستے ہیں، تو یہ ایسا ہی کرتے ہیں. ایون جب میری بات ہوئی تھی نا، تو میں نے وہاں پہ ابو سفیان کی جگہ غلطی سے ابو جہل بول دیا تھا، جس کو بعد میں نے کریکٹ بھی کیا. لیکن مفتی نے نا اسی پہ شارٹ کلپ نکال کر کے ڈال دی کہ لو جی، ان کو ایکس مسلمس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ابو جہل تو وہاں موجود نہیں تھا. ارے بھائی، نام میں مسٹیک ہو جاتا ہے بندے کو. ابو سفیان میں نے بعد میں کریکٹ کیا، اس کو نہیں دکھایا. یہ اتنے زیادہ ڈبل اسٹینڈرڈ لوگ ہیں. سر ابھی آپ دیکھیں گے کس طریقے سے گیمیں ڈالتے ہیں. اچھا جی، یہ 2 برس اور 4 برس بڑے دونوں آگے جی، دونوں کول آ گئے یہاں پہ. اور میں نے لاسٹ ٹائم سر یہ کلیئر کیا تھا کہ میں 4 سال کی سند کے اوپر 100% اگری نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے مسلمان نہیں ہوتے. آپ کے مسلمان کہتے ہیں 2 یا 4، میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں 2 یا 4. ایوریج لے لو 3، ڈز ناٹ میٹر، 2 4 3 وٹس ایور. اچھا یہ ہو گیا. اچھا دوسری بات، اسی آرٹیکل میں انہوں نے بتایا تھا کہ دونوں کی شادی
ایک ہی دن میں ہوئی. ٹھیک ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا, یہ ان کو مسور کے اوپر بڑا مسئلہ تھا کہ یار یہ ایڈم نے جو ہے نا نام مسور پڑھ لیا, مسور نہیں پڑھا. اچھا, بالکل اسی جگہ کے اوپر انہیں مسئلہ تھا. لاسٹ ٹائم بھی میں مسور پڑھ گیا تھا رادر دین مسور, تو ان کو اسی جگہ اس جگہ میں بڑا مسئلہ تھا. اس نے غلط پڑھ دیا, اس کو نہیں پتا فرق کیا ہوتا ہے مسور اور مسور میں. ابے کھوتے کے کھر, آگے پڑھ تو لے جو میں دکھا رہا ہوں کہ حالانکہ عبد المطلب سے اور آمینہ کی ان کے بیٹے عبداللہ سے شادی ایک ہی روز ہوئی. سر کس نے روز میں ہوئی؟ ایک ہی روز میں ہوئی, ان دا سیم ڈے. سیم آرٹیکل, دو پیراگراف. ایک پیراگراف یہ بتا رہا ہے کہ حمزہ 4 یا 2 سال بڑے ہیں. دوسرا پیراگراف یہ بتا رہا ہے کہ دونوں مردوں کی شادی ایک ہی روز میں ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم 2 سال والے کول کو لیں تو محمد صاحب کو حمزہ کے پیدا ہونے کے 2 سال بعد پیدا ہونا ہے, اور اگر ہم 4 سال کو لیں تو محمد صاحب کو حمزہ جی کے پیدا ہونے کے 4 سال بعد پیدا ہونا ہے. مسور بن لیا, مسور باندر کی طرح اچھلائی اپنی سٹریم میں, باندر کی طرح. لیکن جو بات ہے وہ نہیں دکھائی کہ اسی میں غامدی کے اسی آرٹیکل میں دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب کیا ہے نا, غامدی جھوٹا مکار. اچھا, یہ لوگ اتنے بڑے ڈیسیور ہیں ایڈم بھائی. آپ اس میں ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ ایک باپ جو اپنے بیٹی کی شادی آمینہ سے کرانے کے لیے گیا ہوا ہے, وہاں پہ اس کی شادی ہو رہی ہے, اسی شادی میں وہ آدمی جو اپنے بیٹے کی شادی کرانے گیا ہے, اس کی ایک عورت کے اوپر نظر پڑتی ہے جس کا نام حالہ ہے, وہاب کی بیٹی, اور وہ اس کو دیکھ کر کے اس پہ عاشق ہو جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے بھائی میری بھی شادی کرا دو یہیں لگے ہاتھ اس کے ساتھ, اور وہ بھی شادی کر لیتا ہے. یہ آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ ایک باپ جو اپنے بیٹے کی شادی کرانے کے لیے گیا وہ اپنی بھی شادی کر کے وہیں سے لا رہا ہے؟ اور سر یہ اس کی پہلی شادی بھی نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اس کی بیوی ہیں, ایگزیکٹلی. اس کے 12 بیٹے ہوئے اور کئی بیٹیاں ہوئیں, یہ سارا کا سارا لکھا ہوا ہے. اینی ہاؤ, میں عبداللہ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ برا شخص تھا, اچھا شخص تھا, ریپس تھا, یا وہ ایڈلٹرس تھا, یا وہ عورتوں کو عورتوں پہ عورتیں لیتا, مجھے نہیں پرواہ. مجھے تو پرواہ اس وقت محمد کی. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ بالکل ٹھیک رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس بات پہ 110% کہ بہت ہی اسٹرینج سلی نوشن ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ڈز اٹ میٹر, مجھے میٹر نہیں کرتا عبد المطلب. اوکے, ہم آگے چلتے ہیں. اب مزید یہ صاحب بہادر کیا کہتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں. اگر 4 سال بڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 سال تو یا 3 سال ولادت یعنی پیگننسی جو ہے وہ پیٹ میں نہیں ٹھہرتی ہے, تو حضرت عبداللہ کے وہ بیٹے ہی نہیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, معاذ اللہ, استغفر. اچھا جی, انہوں نے یہ خود ایگری کر دیا ہمارے ساتھ کہ پریگننسی کتنے 2 یا 4 سال نہیں ٹھہر سکتی ہے. انہوں نے یہ ایگری کیا. کیا یہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی, میں سمجھ رہا ہوں بہت اچھے سے. انہوں نے یہ بہت ایگری اچھے سے. کیا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, اچھا اب اگر ہم یہ دیکھیں, انہوں نے ایگری کیا ہے, سر یہ حنبلی ہیں کہ حنفی ہیں؟ سر یہ تو مجھے پتا نہیں یہ کیا ہے, لیکن مجھے اتنی امید چلے ہے ابھی کہ اگر دیکھتے یہ ہیں. اسی ٹریک پہ چلتے رہے نا تو بہت جلدی پاکستان میں انہی کا سرطان سے جدا ہونے والا ہے. سر نو وریز, ہم انہیں دیکھتے ہیں یہ ہیں کون. سر چھوڑیں, ان کا سر تن سے جدا نہیں ہو سکتا, یہ بڑی وہ والی چیز ہے. یہ دیکھیں سر, یہ دیکھتے ہیں یہ اپنے منہ سے کیا کہتے ہیں, یہ کون ہے, ذرا سنیے سر. سنی ٹناٹن, ٹناٹن سننی ہے. سنی حنفی بریلوی. کون اوکے, یہ کون ہے جی؟ سنی حنفی بریلوی. دوبارہ سنیے گا. آپ؟ سنی ٹناٹن, سنی حنفی بریلوی سنی ٹناٹن. سنیے سر. آپ حنفی بریلوی. کون آپ؟ حنفی بریلوی. اوکے سر, یہ حنفی ہیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ حنفی فقہ کے مطابق پریگننسی کتنے عرصے تک رہ سکتی ہے.
This is the article by الشیخ محمد صالح المنجد. ٹھیک ہے, اسلام کی ہوئے انفو کا آرٹیکل ہے کہ کتنی دیر تک پریگننسی رہ سکتی ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, اس کے اندر حنفی بریلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ سر کیا کہہ رہے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا تاکہ کسی کو کوئی شک کی گنجائش نہ رہے, میں ٹرانسلیشن بھی نہیں کرتا. جی سر, کیا لکھا ہوا ہے سر؟ 2 years, which is the Hanafi وهو school of مذهب thought. الحنفية. 2 سال. ابھی ہمارے اس مفتی صاحب نے کیا کہا؟ منع کیا اس نے کہ نہیں ٹھہرتی 3 سال. اوکے, اب یہ انگریزی میں آ گیا. اچھا, یہی والا جو آرٹیکل ہے, یہ والا آرٹیکل ہندی میں بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم ہندی میں اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم ہندی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. سر یہ ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد ذرا اس آرٹیکل میں, سر آپ کو ہندی پڑھنی آتی ہے سمیر بھائی؟ جی جی بہت اچھے سے. اوکے, یہ پوائنٹ نمبر 3 پڑھیں سر. جی 2 ورش یہ حنفیہ کا مت ہے, یعنی کہ حنفیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ 2 سال تک پریگننسی رہ سکتی ہے. اچھا, اگر یہ حنفی سے کل کو شافی, حنبلی یا مالکی ہو جائے تو پوائنٹ نمبر 4 پڑھ لیں, نہیں پوائنٹ نمبر 5 پڑھ لیں. جی پوائنٹ نمبر 5 ہے 4 سال. یہ شوفیہ اور حنبیہ کا مت ہے, یہ حنابلہ کا مت ہے, اور ملکیہ کے نکٹ 2 کتھنوں میں سے ایک پرسدھ کتھن ہے, یعنی کہ اس کو ملکی بھی مانتے ہیں, شافعی بھی مانتے ہیں, اور حنابلہ بھی مانتے ہیں. سو حنبلی, شافی اور مالکی تینوں باقی کے کہہ رہے ہیں 4 سال. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل اوکے, بالکل. اب یہ کون ہے سر؟ یہ حنفی ہے جن کے نزدیک 2 سال ہے. 2 سال. اچھا, ان کے نزدیک ہے 2 سال. حنفی جس کو یہ مانتے ہیں, حنفی اسکول آف تھاٹ. سر یہ دیکھیں ذرا, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بیٹے ہی نہیں ہیں. حضرت 4 سال تو یا 3 سال, اب دیکھیں حضرت حمزہ اگر 4 سال بڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 سال تو یا 3 سال ولادت یعنی پریگننسی جو ہے وہ پیٹ میں نہیں ٹھہرتی ہے. تو حضرت عبداللہ کے وہ بیٹے ہی نہیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, معاذ اللہ, استغفر اللہ. سر یہ اب انہوں نے اپنے منہ سے میری بات ثابت کر دی ہے جو انہوں نے معاذ اللہ کہہ کے کہی ہے, کیونکہ ان کے امام ابو حنیفہ حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 2 سال تک پریگننسی ماں کے پیٹ میں رہ سکتی ہے, کیونکہ وہ اس نیریٹو کو مانتے ہیں جس میں حمزہ جو ہیں وہ 2 سال بڑے ہیں محمد صاحب سے, اور وہ ایگری کر رہے ہیں اس روایت سے جس روایت میں عبد المطلب کی اور عبداللہ کی, یعنی کہ باپ اور بیٹے دونوں کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی. تو یہ کس قسم کے حنفی ہیں جو کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے اوپر چلتے ہوئے بھی امام ابو حنیفہ کی باتوں کو نہیں مانتے. تو چونکہ سمیر صاحب کا مائک چلا گیا, ہم یہاں پہ ایک اور میں چیز دکھانے لگا ہوں امام ابو حنیفہ کے ریفرنس سے. ٹھیک ہے, اچھا, امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ایک بہت بڑے صاحب جن کا نام ہے برہان الدین حلبی. برہان الدین حلبی کو کم لوگ جانتے ہیں, لیکن میں ذرا آپ لوگوں کے سامنے ایک وکی کا آرٹیکل پہلے رکھنے لگا ہوں تو سمجھانے کے لیے کہ برہان الدین حلبی کون ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جناب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکا ہے برہان الدین حلبی. ٹھیک ہے, برہان الدین ابراہیم ابن محمد ابن ابراہیم الحلبی, ٹھیک ہے, واز این اسلامک جورسٹک. ٹھیک ہے, جو فقہ کے اوپر بات کرتے ہیں, اسلامک فقہ کے اوپر. ٹھیک ہے, جو کہ 1407 میں آئے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا, یہ ان کی جو ہینڈ بک ہے وہ حنفی اسلامک سکول کے مطابق ہے. سر یہ سارے لوگ پڑھ رہے ہیں کس سکول کے مطابق ہے؟ امام ابراہیم الحلبی. سر یہ ذرا پڑھ کے مجھے بتائیے سارے لوگ, کیا یہ حنفی سکول کے فقہ کے بڑے محدث ہیں, ہاں یا نا؟ ون, گیو می ون اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ برہان الدین صاحب حنفی فقہ کے بہت بڑے جورسپروڈنس کے بندے ہیں. ذرا سارے لوگ ون دیں اگر انہیں نظر آ گیا ہے کہ برہان الدین الحلبی کون ہے. فقہ کے اوپر کتاب لکھتے ہیں جو کہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے ہے. کریکٹ ہو گیا سر؟
جی کوئی شک؟ سوری مائی بیڈ میرا نیٹ چلا گیا تھا بٹ میں نے ابھی آ کے پڑھا اور اب صحیح بول رہے ہیں سر. اوکے. یہ جناب آپ کے سامنے جناب کس کی تفسیر ہے؟ علی بن برہان الدین الحلبی. سر میں کچھ جھوٹ بول رہا ہوں؟ پڑھا جا رہا ہے سب لوگوں سے؟ جی بالکل. تھوڑا سا اور زوم لیول لے کے آتے ہیں تاکہ سب سے پڑھا جائے. علی بن برہان الدین الحلبی، سیرہ الحلبیہ. سیرہ یعنی کہ لائف، سیرہ آف محمد ہوتی ہے نا، اسی طرح انہوں نے بھی ایک سیرہ لکھی ہے. اس کا جز اول ہے، اس کا پہلا جز ہے. ٹھیک ہو گیا سر؟ کوئی شک کسی کو بھی؟ نہیں. اوکے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمام روایات کے مطابق وہوا ان عبد المطلب تزوج ہوا و عبداللہ فی مجلس واحد، یعنی کہ عبد المطلب نے شادی کی اور عبداللہ نے شادی کی فی ان مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں، یعنی کہ ایک ہی سٹنگ میں، یعنی کہ اسی دن جس وقت جس مجلس میں، جس شادی کے منڈت میں، جس مسجد کے اندر شادی ہوئی عبداللہ کی، اسی دن اسی مجلس میں عبداللہ کی شادی ہوئی. سر یہ کچھ غلط بول رہا ہوں میں؟ نہیں ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی لکھا ہے اور ایسا ہی ہوا بھی ہے. اوکے. یہ کہتے ہیں وکلام ابن محدث ان عبد المطلب خطاب حالہ بنت وہیب ام آمینہ فی مجلس خطابت عبداللہ لی آمینہ، کہ انہوں نے، یار میں ایسا کرتا ہوں نا کہ ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میری ہاں عربی خراب ٹرانسلیشن ہے، میں ڈال دیں. عربی خراب ہے، ہم ٹرانسلیشن میں ٹرانسلیشن ڈال میں دیں. ڈالتے ہیں. دس از دا ورڈ آف ابن المتحدہ المحدث بیسیکلی. محدث. ٹھیک ہے، محدث یا محدث لکھا ہوا یہاں پہ، محدث دیٹ عبد المطلب، سو عبد المطلب بیسیکلی betrothed Hala bint Wahab, Amina's uncle, in the assembly of Abdullah's sermon to Amina. And they married and had the first child, and they had 2 children. Then I saw in the loins of the forester that agree with him, which is that Abdul Muttalib married he and Abdullah in one gathering. ایک ہی دن میں ان کی شادی ہوئی، ایک ہی گیدرنگ میں. اچھا سر کوئی یہ بھی شک؟ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، یہ بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حالہ بنت وہب تھی یہ ایکچولی امینہ کی چچیری بہن تھی، یعنی کہ دونوں جی بہنیں جی، تھی آپس میں، کزنس ایک تھی، کو کزنس باپ تھی نے بیاہ لیا اور ایک کو بیٹے نے بیاہ لیا. سر، واہ. کزنس تھی نا، کزنس تھی بیسیکلی، بالکل کزنس تھی. ٹھیک بالکل. ہے. اسیرہ الحلبیہ کے اندر، سوری حملیہ کہہ دیا میں نے، حلبیہ کے اندر، جو کہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے جورسپروڈنس ہے. اچھا لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے اگر لوگ سرچ کریں تو اس کو عام بھاشا میں سیرت حلبیہ کہتے ہیں. جی، سیرہ حلبیہ کہتے ہیں اس کو. سو اب مفتی صاحب نے جو یہ پہلا بلیم رکھا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ حمزہ بڑا ہے، میں مانتا ہوں کہ حمزہ بڑا ہے. اوکے، تو اگر محمد صاحب کی شادی، سوری عبداللہ یعنی کہ محمد صاحب کے والد کی شادی اور محمد صاحب کے دادا کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی ہے، ایک ہی دن میں ہوئی ہے، ایک ہی مجلس میں ہوئی ہے، تو جتنا بھی آپ حمزہ کو بڑا کر لو، حمزہ کو جتنا بھی بڑا کر لو، اتنا ہی آپ کو آمنہ جی کے حمل کو لمبا کرنا پڑے گا. سمیر صاحب سمجھ رہے ہیں آپ یہاں پہ؟ اب اگر ایگزیکٹلی آپ، کیونکہ کچھ ہی ٹائم کے بعد موت ہو گئی نا عبداللہ کی. وہ انہوں نے بتا دیا ہمیں سٹریم کے شروع میں ہی. تو جتنا یہ بڑا کریں گے حمزہ کو اتنا ہی زیادہ لمبا حمل ہوگا. اگر وہ عبداللہ کی بیٹے ثابت کریں گے تو اتنا ہی لمبا ان کو حمل ثابت کرنا پڑے گا. بے شک. اب دیکھو پھنس گئے بیچارے، اور یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تو جواب ہی نہیں دے سکوں گا. اب میں وہ جواب، وہ چیلنج ہے وہ بھی میں اخیر میں توڑوں گا. ڈونٹ وری، ہم پوری سٹریم دیکھیں گے اور توڑیں گے. مومنوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ جڑنا چاہیں تو جڑ سکتے ہیں. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 5ویں باب کے بعد یہ نواں ذرا پڑھیے گا سر. یہ کیا کہہ رہا ہے نواں؟ یہ پڑھیے گا سر ہندی میں.
یہ کہہ رہا ہے جی گربھاوستھا کی ادھکتم اودھی کی کوئی سیما نہیں ہے، یہ ابو عبید اور شوکانی کا کتن ہے، اور یہی سمکالین ودوانوں سنکیتی ابن باز اور اسیمنی کا کتن ہے. یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم، پریگنینسی ہے اس کی کوئی بھی سیما نہیں، یعنی کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ کتنی بھی لمبی ہو سکتی ہے. اور یہ ابو عبید، شوکانی، سنکیتی، ابن باز اور اسیمنی ان سب کا قول ہے. بے شک. جی یہ کہتا ہے 7 ورس یعنی کہ 7 سال، یہی ربیعت الرائے کا کتھن ہے، یعنی ان کا قول ہے، اور زہری کی مالک سے ایک دوسری روایت ہے. اچھا، زہری کی روایت یہ ہے کہ کتنے ورش سر؟ 7 سال. 7 سال. اچھا، یہ سارے کے سارے جو حمل کی لمبی لمبی تعدادیں ہیں، مدتیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے جسٹیفائی کرنا ہے کس کو؟ محمد صاحب کی پیدائش کو. اور محمد صاحب کی پیدائش کے یہ جو ڈفرنس آف اوپینین ہے، 4 ورش، 2 ورش، 10 ورش، اور جس کو یہ 10 ورش لے رہے ہیں، یہ انتہائی ضعیف روایت ہے. ابھی میں آپ کو پروف کرتا ہوں، ڈونٹ وری. یہ اسی کے لیے ایکسکیوز می، اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے. لیکن ہمارے پاس جو میجر سکولرز ہیں، جو میجر اسکول آف تھاٹ ہیں، جن کے اوپر اسلام بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جن کے اوپر اسلام بیٹھا تھا، چلا تھا، وہ ہے نمبر 3. سر دوبارہ پڑھ دیں. 2 سال حنفیہ. اور نمبر 5. 4 سال صوفیہ، حنبلی، ملکیہ ان کے نزدیک. سو شافی، ناٹ صوفیہ، شافی، ہاں سر، حنبلی شافعیہ، حنبلی اور ملکی اور مالکی. ان کے ٹھیک ہو نزدیک گیا جی؟ 4 سال. 4 سال. یہ 2 ہمارے پری ڈومیننٹ ہیں. اچھا، اب ہم نے حنفی اسکول آف تھاٹ میں دیکھ لیا، ٹھیک ہے، کہ امام ابو حنیفہ کو ماننے والے اور تفسیر لکھنے والے اور فقہ لکھنے والے، جنہوں نے سیرہ محمد لکھی ہے، یعنی لائف آف محمد صاحب لکھی ہے، ٹھیک ہے، ان کے مطابق کیا سین ہے؟ ان کے مطابق ان دونوں کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی تھی. یہ ہم نے پڑھ لیا. اب ہمارے مفتی صاحب مزید کیا کہتے ہیں؟ تمام تاریخی روایات کو چھوڑ کر کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک ثابت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے کا کہیے، کوئی بھی جگہ طے کیجئے، دنیا میں کسی بھی خطہ کو طے کیجئے، جہاں پر آپ چاہتے ہوں، آپ فزیکل موجود ہوں. اچھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایات ہیں، ان کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے ہمارے مولانا مفتی فضل ہمدرد کا؟ یہ مانتے ہی نہیں بخاری کو. میں نہیں مانتا. تو یہ آج اس وقت بخاری کو کیوں بیچ میں لے کے آ رہے ہیں؟ تو یہی چیز تو انہوں نے کل پرسوں کی سٹریم میں کی ہے نا. وہ ایک نان مسلم کو بولا، جب اس نے بولا میرے پاس بڑے سارے حوالے کہاں سے دوں، انہوں نے بولا بخاری سے دو. جب مانتے ہی نہیں آپ اس کو، پھر بخاری سے کیوں مانگتے ہو آپ حوالے؟ ایگزیکٹلی. یہ دیکھیں سر، یہ فضل ہمدرد صاحب بخاری کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیں. اس میں تم کو ہم سے کیا عالم سالے کو تو دوسرا بندہ بول رہا ہے میں نہیں مانتا ہوں، کیا بولا تو نہیں، تو اسی سے تو فرقہ بن گیا آگے. لیکن یہ تم بولا ہم اس بخاری کو نہیں مانتے ہیں، اس نے غلط میں لکھا ہے. نہیں بولا ہم اس بخاری کو نہیں مانتے ہیں، اس نے غلط میں لکھا ہے. نہیں بولا ہم اس بخاری کو نہیں مانتے ہیں، اس نے غلط میں لکھا ہے. نہیں سر بخاری کو تو یہ مانتے نہیں ہیں. بخاری کو کوٹ ایگزیکٹلی. کیوں کر رہے ہیں؟ اب سر وہ تو یہی بتا سکتے ہیں، میرے حساب سے تو یہ التقیہ کر رہے ہیں. اوکے چلیں، التقیہ نہیں کر رہے سر، یہ علم الرجال سے کام لے رہے ہیں. تقیہ ان کی لائف کے اوپر کوئی تھریٹ نہیں ہے، اس لیے تقیہ نہیں ہے اس وقت کر رہے ہیں. یہ ادب الدجال سے کام لے رہے ہیں. ایک ادب ہے اسلامک سائنسز کے اندر، جب کبھی کہیں گے میں آپ کے چینل کے اوپر آ کے ادب الدجال کو ایکسپلین کروں گا، جو کہ جی اسلامک سائنسز کے اندر ایک ادب ہے کہ جس وقت آپ ڈیبیٹ کریں تو ڈیبیٹ کا پرپس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے صرف سچائی کا ساتھ دینا ہے. ڈیبیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آرگیومنٹس کو جیتنا ہے، اور اس آرگیومنٹ کو جیتنے کے لیے آپ کسی بھی قسم کا ہیلا، بہانہ اور جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں. اس کو ادب الدجال کہا جاتا ہے اور حیال کہا جاتا ہے. حیال ایک اسلامک کانسیپٹ ہے جس کے اندر حیال کمز فرام دا ورڈ ہیلا، اس کے اندر ایک علم الدجال ہے.
میں نے اپنے انگلش چینل کے اوپر بھی چلایا ہوا ہے, اردو چینل کے اوپر بھی چلایا ہوا ہے, اور جب کبھی آپ کہیں گے میں آپ کے چینل پہ بھی چلاؤں گا, اور میں دکھاؤں گا کہ تقیہ از اے سیپریٹ تھنگ. تقیہ صرف اس وقت ہے جس وقت آپ کی جان کے اوپر یا مال کے اوپر کوئی خدشہ ہے. اس ٹائم پر آپ محمد صاحب کو گالی بھی نکال سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, سب جائز ہے. جی حیال اور ادب الدجال یہ استعمال کیا جاتا ہے جب آپ انٹر فیتھ ڈیبیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. سر رائٹ ناؤ یہ انٹر فیتھ اچھا ایک ڈیبیٹ کے سپر اندر بات چیٹ کر رہے ہیں. آیا ہے، ایک سپر چیٹ آیا، اس کو اوکے اسکرین مجھے پہ لینے لائیں دیں, اور مجھے پتہ نہیں لگا, رک میرا جائیے ذرا. جی جی میرا سر ایک یہ ہندی میں آیا. سوال لے لیں، میرا ایک سوال لے لیں پھر میں اس کو پڑھتا ہوں. میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کیا سارے علماء کرام کو علوم کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ سر مفتی ہیں یہ, ان کو تو پتا ہے نا. مفتی نہیں ہیں بھائی یہ. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھایا جاتا ہے نا مدرسوں میں یہ ان کو. سر بے شک. تو سر آپ یہ بتائیے، اگر ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے تو کیا کہیں نہ کہیں یہ مدرسے اور یہ اسلام ان کو جھوٹ بولنے کی تعلیم نہیں دے رہا ہے؟ سر یہ بالکل ضروری ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں سر, یہ ہم نے دیکھ لیا, اب ہم آگے چلیں ان کا پوائنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب پوائنٹ دیکھ لیں. پوائنٹ یہ کیا دینا چاہ رہے ہیں, بائی دا وے لینیج محمد صاحب کی بخاری میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے نہیں دیکھی لینیج. لینیج آپ کو سیراز میں ہی ملے گی. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر انہوں نے لینیج دکھانے کی کوشش کی ہے. اس کے اوپر میں کسی اور دن ایک ویڈیو بناؤں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ اس لینیج کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ وہ اسماعیل سے آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, محمد صاحب جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اسماعیل کی نسل میں سے ہیں, دنیا کا کوئی اسلامک اسکالر اس بات کو ماننے سے راضی نہیں ہے کہ وہ ٹریس کر سکے محمد صاحب کو اسماعیل سے. کوئی بھی نہیں کرتا, کوئی بھی, کہتے سب ہیں, ایویڈینشلی پروف کوئی نہیں کر سکتا. نن, زیرو, ناڈا. دوبارہ کہتا ہوں, کلیم سب کرتے ہیں, کہتے سب ہیں. اب میری اس ویڈیو کے اس پارٹ کو اس نے کیا کرنا ہے, ٹکڑے میں اٹھانا ہے, اور جو آخری پارٹ ہے نا وہ اپنی ویڈیو پہ چلا کے جو ہے نا اس نے ایک دو چیزیں دکھا دینی ہے. جب یہ دکھا دے گا سالا تو اس کے بعد میں ویڈیو وہ بناؤں گا دکھانے کے لیے کہ میری سٹیٹمنٹ کیا تھی. میری سٹیٹمنٹ یہ ہے, کلیم سب کرتے ہیں, پروف کوئی نہیں کر سکتا. کلیم کرنے میں اور پروف کرنے میں فرق ہوتا ہے. there is a difference between claim and proof. کلیم کرنے میں اور پروف کرنے میں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ میں تب بناؤں گا جب ہوگا. آگے چلتے ہیں. تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے کا کہیے, کوئی بھی جگہ طے کیجئے, دنیا میں کسی بھی خطہ کو طے کیجئے, جہاں پر آپ چاہتے ہو آپ فزیکل موجود ہوں, میں وہاں پر موجود ہوں گا, میں بھی وہاں پر آؤں گا اور آپ سے اس پہ ڈیبیٹ کروں گا. اچھا جی, یہ میں نے ایک پارٹ کاٹا تھا, اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ڈیبیٹ صرف فیس ٹو فیس ہو سکتی ہے, لائیو کے اوپر نہیں ہوتی. بھائی دنیا جہان کی ڈیبیٹس لائیو پہ ہو رہی ہیں, چلو کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا ابھی انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ کہو میں وہاں پر آؤں گا. سمیر صاحب آپ نے سنا؟ جی بالکل سنا، سب نے سنا. دنیا کے کسی بھی خطے کی بات کی ہے نا انہوں نے. ایگزیکٹلی. جب بلاؤ گے فیس ٹو فیس, یہ صاحب مفتی فضل ہمدرد صاحب اس جگہ کے اوپر آئیں گے. کیا یہ بات کلیئر ہو گئی؟ بالکل. اوکے سر, پاکستان سے باہر جانے کے لیے ایک ہفتہ کا نوٹس کافی ہوتا ہے کہ 2 ہفتے دوں؟ نہیں 2 ہفتے کافی نہیں ہوتے, میرے خیال سے 20 دن منیمم دیے جاتے ہیں. دے دیں. اوکے 20 دن دیتے ہیں ان کو. آج کی تاریخ ہے جناب 26. ٹھیک ہے, چلے ایسا کریں میں 20 دن کی بجائے ان کو پورے 30 دن دے دیتا ہوں, پورا 1 مہینہ دے دیتا ہوں, کیونکہ 28 کا مہینہ ہے, زیادہ 2 دن کم ہو جائیں گے. اگلے 26 کو, مارچ کی 26 کو جروسلم مسجد الاقصی کی سیڑھیوں کے اوپر یہ صاحب آ جائے, میں ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ڈیبیٹ کروں گا. سر جروسلم مسجد الاقصی کی سیڑھیوں کے اوپر یہ صاحب آ جائے, اپنے 4 بندوں کو بھی لے آئیں, کیمریز بھی لے آئیں, ویڈیوگرافرز بھی لے آئیں, ان کو پرسنلی وہاں پہ آنا ہے میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے.
میں ان کے لیے وہاں پہ حاضری دوں گا جا کے. کوئی شک؟ فیئر انف. اوکے چلیں یہ بات تو پوری ہوگی. ویسے میں بتا دوں سر فیس ٹو فیس ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی چیز کے لیے. آپ نے مجھ سے شادی نہیں کرانی اپنی اولاد کی, آپ نے میرے انٹلیکچوئل لاجیکل آرگیومنٹ جو کہ میں آپ کی کتابوں میں سے دے رہا ہوں اس کو ریفیوٹ کرنا ہے آپ نے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مائی فیس, اس کا میرے چہرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو ڈاکیومنٹس ایویڈنسز دکھا رہا ہوں, آپ نے اس کو ریفیوٹ کرنا ہے, میرے فیس کو ریفیوٹ نہیں کرنا. لیکن چلے آپ کا یہ جو چیلنج ہے وہ بھی ایکسپٹ کیا. آج سے پورے 1 مہینے کے بعد 26 تاریخ کو آپ جروسلم کی سیڑھیوں پہ آ جائیے گا, سیڑھیوں کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے اور بتائیے. لیں جی یہ پوری ہو گئی بات. اوکے آگے چلتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں جب ان کو یہ اعتراضات کرتے تھے کہ آپ شاعر ہیں, آپ مجنون ہیں, آپ پرانی باتیں کرتے ہیں, آپ کی باتیں اساطیر الاولین ہیں, تو ان میں سے کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں کرتے ہو, کیوں نہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہم میں سے نہیں ہیں ان کے نسب کے اوپر اعتراض کرو. اعتراض کر سکتے تھے, مشرکین تھے, دشمن تھے, اور اتنی بڑی بات ہے یہ. لیکن ایک بھی مشرک نے تاریخ کے اندر آپ کسی کتاب سے نہیں بتا سکتے کہ جس میں اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے اوپر اعتراض کیا ہو. اچھا سر یعنی کہ نسب مبارک کے اوپر اعتراض کرنا بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے, اور وہ بھی اسلام کی کسی نہ کسی جگہ کے اوپر لکھا ہونا ضروری ہے. سمیر صاحب آپ یہ بات نوٹ کر رہے ہیں؟ جی میرا پورا دھیان اسی کے اوپر ہے اور اس کے لیے جواب بھی ہے میرے پاس, لیکن دوں گا نہیں, آپ کنٹینیو کریں. اچھا اچھا اس کے پاس اس کے لیے ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ نسب کے اوپر سوال اٹھانا بہت ضروری ہے, چاہے اس بندے کی موت ہو جائے, کیونکہ محمد صاحب نے تو بہت سارے لوگوں کو قتل بھی کیا کہ نہیں کیا. ایگزیکٹلی کئی موقع پر. ایگزیکٹلی اوکے. اچھا نسب کے اوپر اگر سوال کر دیا جائے تو کیا یہ بات پروو ہو جائے گی کہ محمد صاحب کسی بھی ایک جگہ پہ, رائٹ, انہوں نے یہی کہا نا کسی بھی ایک جگہ پہ, کسی بھی جگہ پہ. جی بالکل. اوکے ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں کسی بھی جگہ کے اوپر اگر نسب پہ محمد صاحب کے سوال اٹھا ہے, ان کے نسب کو برا کہا گیا ہے کہ نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے سر, آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہوں تفسیر جلال الدین السیوطی فی در منشور. اب اس کو بھی یہ غلط کہیں گے اور کہیں گے کہ یہ غلط لکھی ہوئی ہے بائی دا وے. انہوں نے کہا کسی بھی ایک بندے نے ان کے نسب کے اوپر سوال نہ کیا ہو. کانا قد بلغ النبی ان قوما نالوا منہا ائی وچ مینز شکوا فی نسبہ, یعنی کہ اس کے محمد صاحب کے نسب کے اوپر شک کیا گیا. فغضب, تو محمد صاحب کو غضب آ گیا, غصہ آ گیا. وقال اخرجنی اللہ من بینی ابوینی لم یک, کہ پھر یہ کہیں گے کہ میری عربی کی پروننسیشن غلط ہے. سر ہم عربی کی پروننسیشن کو صحیح کرتے ہیں, گولی مارو میری پروننسیشن کو, ایلو پڑھو. It has been reported to the prophet that some people has abused him. کچھ لوگوں نے ابیوز کیا, کس لیول کے اوپر, that they doubted his lineage, اس کی نسل کے اوپر. So he got angry, اور محمد صاحب اینگری ہو گئے, غصے میں آ گئے, اور said God brought me out from between two parents who had never met an incest. اور محمد صاحب نے کہا میں اللہ کی طرف سے 2 ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں جنہوں نے کبھی بھی انسیسٹ نہیں کیا, یعنی کہ اپنی فیملی کے اندر ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ نہیں کیا. سر انہوں نے کہا تھا ایک روایت, سر کتنی روایتیں کہا تھا انہوں نے؟ ایک. اوکے اور کسی بھی کتاب سے کہا. کسی بھی کتاب سے کہا تھا. سر ایک چیلنج میٹ ہو گیا. بالکل. اوکے لیکن یہ چیلنج میٹ
میں تھوڑا سا اور کر دیتا ہوں. ایک اور جگہ پہ السیوطی کی چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 128 کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ السیوطی کی چیپٹر نمبر 9 کی ورس نمبر 129 کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے, ذرا ڈفرنٹ طریقے سے. ٹھیک ہے, سیم چیز لکھی ہوئی ہے کہ ابیوز کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, بلغا النبی, نبی کو بتایا گیا, ان قوم نامولو منہ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال ایھا الناس ان اللہ خلقکم وجعلنا وغیرہ 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 وغیرہ. سو ہم اس کو پکڑتے ہیں سارے کو اور ہم اس کو لے جاتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹر کے اندر. یہ چیپٹر 9 کی ورس نمبر 128 کی ٹرانسلیشن ہے, سوری تفسیر ہے. ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ لوکیشن ہے. اٹ واز رپورٹڈ ٹو دی پروفٹ may God's prayer and peace be upon him that a people had attacked him. So attacked یعنی کہ یہاں پہ وہ نالوا منہو ہے, attacked him یعنی کہ اس کی نسل کے اوپر abusive زبان میں بولا گیا تھا basically. So the messenger of God, may God bless him and grant him peace, became angry and said, O people, God created his creation. اللہ نے اپنی creation کی. ٹھیک ہے, so he made them into two groups and he made me into the best of the two groups. So اللہ نے مجھے اچھے لوگوں میں سے سب سے اچھا بنایا. He made them into tribes, پھر اللہ نے ان کو قوموں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا, ٹرائبس کے اندر, and made me into the best of the tribe, اور پھر مجھے سب سے بہترین ٹرائب کے اندر ڈال دیا. And then he made them house and made them into the best of them, اور پھر گھروں میں مجھے سب سے اعلیٰ گھر کے اندر ڈالا. Then the messenger of God, God's prayer and peace be upon him, said, I am the best of you in tribe and the best of you in the house. So آپ اس ورڈ کو کسی بھی طریقے سے ٹرانسلیٹ کر لو, محمد اپنی لینیج بتا رہا ہے. کیا یہ محمد اپنی لینیج بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا؟ جی ظاہر تو ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی لینیج کے اوپر, اس کے حسب نسب کے اوپر ہی ابیوز کیا گیا نا. ایگزیکٹلی, بالکل. تو محمد اگر حسب نسب کے اوپر نہیں کیا گیا ابیوز, تو پھر کس چیز پہ کیا گیا کہ اسے اپنا حسب نسب بتانا پڑا یہاں پہ؟ ایک سپر چیٹ آیا, ایم ایس جی کا وہ لے لیں. سر ایک سیکنڈ بھی لیتے ہیں, ذرا ویٹ کرنا پڑے گا سپر چیٹ کو اس وقت. اب ہم دیکھتے ہیں سر کہ حسب نسب کے اوپر جو, اچھا زمانہ جاہلیت کے حسب نسب کے اوپر جو اکڑتا ہے اس کو محمد صاحب کیا کہتے ہیں. ایک آدمی زمانہ جاہلیت کی نسبت کے ساتھ منسوب ہوا. سیدنا ابی رضی اللہ نے اس کو کہا کہ اپنے باپ کی شرم گاہ کو جا کے چبائے. بائٹ دا پینس آف یور فادر. انہوں نے یہ بات کنائیا نہیں کی, انہوں نے یہ بات یعنی کہ ایک ایبسٹریکٹ لیول پہ نہیں کہی بلکہ حقیقی لیول میں کی. تو لوگوں نے اس گالی کی وجہ سے تعجب کر کے ان سے دیکھا, لیکن انہوں نے کہا جو چیز تم اپنے نفس میں محسوس کر رہے ہو میں اس کو جانتا ہوں, جبکہ میں صرف یہی کچھ کہنے کی طاقت رکھتا ہوں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تم کسی شخص کو جاہلیت والی نسبتوں کی طرف سے منسوب ہوتے ہوئے دیکھو تو اشارہ کنائیا کیے بغیر اس سے کہو تو اپنے باپ کی شرم گاہ کو چبائے, اپنے باپ کے پینس کو چبائے. یہ کون کہہ رہا ہے سر؟ محمد. اور محمد اپنے زمانہ جاہلیت کے حسب نسب کو ایگزالٹ کر رہا ہے, ابھی آپ نے دیکھا. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب علیہ. یہ بات محمد صاحب پہ خود فٹ کیوں نہیں ہوتی کہ وہی لوگ, یہ والا بندہ جو کہ محمد صاحب کو بہت مانتا ہے, سیدنا ابی بن کعب بیسیکلی, اس نے محمد صاحب کی جب یہ بات سنی تو کیوں نہیں کہا جاؤ اپنے باپ کی شرم گاہ کو چباؤ. جی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہیں اس میں, لالا جی بہت کلیئر ہے. یہ تو ایکچولی مفتی فضل حمدرد کو جواب دینا ہے. اب اس کا ایم ایس جی پوچھ رہے ہیں نسب کیا ہوتا ہے؟ فیملی, لینیج, نسل کو لینیج, بولتے ہیں نسل, اردو میں, اوکے, یا نسل بولتے ہیں. لینیج بیسیکلی. سو جی ابھی ہمیں بتایا مفتی فضل ہمدرد نے کہ کسی نے ایک روایت, دو میں نے دکھائی, محمد اپنی نسب کو, اپنی نسل کو, اپنے نسب کو ایگزالٹ کر رہے ہیں, اور پھر یہ صحیح حدیثین کے اندر ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ابھی مفتی صاحب بولیں گے کہ علم الرجال کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے, اور علم الرجال کے مطابق صحیح ہے. بلڈ لائن, تھینک یو ہیری جی, بلڈ لائن انہوں نے بتایا, ہیری جی نے کہا بلڈ لائن, ٹھیک ہے, بلڈ لائن از نسب, ٹھیک ہے جی. اور تھینک یو فار یور سپر چیٹ بردر, کدھر گیا ان کا سپر چیٹ, بردر ایم ایم ایس. ایس یہ کون سی روایت کے اندر ہے, اوتھینٹک حدیث ہے 9737, کس کی ہے یہ ایڈم بھائی؟ سر یہ مسند احمد کی ہے 9777, اور اس کا عربک نمبر ہے 9737, اور اس کا دوسرا نمبر ہے 9737, ٹھیک ہے, اور اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 9777, ٹھیک ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اچھا ناؤ انہوں نے جو بات بولی میں نے وہ چیلنج بھی پورا کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے یہ دکھایا کہ محمد صاحب نے لوگوں کو کیا کہا جب کوئی بندہ اپنی نسب کے اوپر ایکزالٹیشن کرتا ہے. ناؤ لیٹس گو فارورڈ, آگے دیکھتے ہیں. مستر الحاکم رقم 4000. پھٹ تیرے منہ. سر یہ 4000 سے آگے کیوں نہیں بولنے دیا اس نے؟ سر اگر میری اس نے ویڈیو اٹھائی ہے, ٹھیک ہے, ادھر میں ایک ریفرنس دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک ریفرنس دے رہا ہوں, تو فٹ منہ کرنے سے پہلے اس نے وہ ریفرنس آنے کیوں نہیں دیا؟ تاکہ جھوٹا نہ ثابت ہو جائے بیچارہ. سر یہ پہلے سنیں کیا کہتے ہیں, ایک دم پہلے سنیں پھر سنائیں گے. کے اوپر رقم 4000. پھٹ تیرے منہ کے اوپر. اتنا بڑا جھوٹ تو بولتا ہے کہ مستدرک حاکم کے اندر یہ 4 سال والی بات موجود ہے, کہیں پر موجود نہیں ہے. مستدرک حاکم کے اندر میں آپ کے سامنے سرچ کرتا ہوں یہ حدیث کو, یہ میں ویڈیو بھی چلا رہا ہوں, آپ دیکھیے مستدرک حاکم میں اس نمبر کی حدیث پر کچھ ہے ہی نہیں. اچھا سر دیکھیں, انہوں نے میرا ریفرنس, چونکہ ان کے مسلمان لوگ سن نہ لیں کہ میں نے ریفرنس کیا دیا ہے اور وہ جا کے پڑھ نہ لیں, انہوں نے میرا ریفرنس نمبر نہیں بولنے دیا اور فٹے منہ کیا. سر سنیے, اس میں اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے اوپر اعتراض کیا ہوں. وہ میں نے دکھا دیا ہے. مستر الحاکم رقم 4000. پھٹ تیرے منہ کے اوپر. اتنا بڑا جھوٹ تو بولتا ہے کہ مستدرک حاکم کے اندر یہ 4 سال والی بات موجود ہے, کہیں پر موجود نہیں ہے. اوکے, کہیں پہ موجود نہیں ہے. مستدرک حاکم کے اندر میں آپ کے سامنے سرچ کرتا ہوں یہ حدیث کو, یہ میں ویڈیو بھی چلا رہا ہوں, آپ دیکھیے مستدرک حاکم میں اس نمبر کی حدیث پر کچھ ہے ہی نہیں. اچھا جی, اب میں نے دکھایا کیا تھا, یہ جو سکرین آپ کے سامنے تھی یہ اصل میں غامدی صاحب کا آرٹیکل تھا جس کے اندر انہوں نے مستدرک حاکم کی رقم 4877 کے اوپر بیان کیا ہوا تھا. سر یہ دیکھیے میری سکرین کو, اب آپ دیکھیے گا, میں نے یہ والا آرٹیکل کے اندر دکھا کے پڑھ رہا تھا کہ یہ مستدرک حاکم رقم 4877 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے کہ حضرت, لکھا ہوا ہے کہ حالہ کی عبد المطلب سے اور آمینہ کی ان کے بیٹے عبداللہ سے شادی ایک ہی روز میں ہوئی, ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا. اچھا اب ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ کتنے بڑے جھوٹے مکار اور چلاک اور بہت سارے قسم کے اور لوگ ہیں یہ, کہ یہ ہمیں اگر ڈسیو کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو, یار ڈسیو کرو لیکن کسی طریقے میں کرو نا یار, کسی طریقے میں کرو, ایسے تو نہیں نا ڈسیو کرو. یہ مستدرک الحاکم ہے, ٹھیک ہے, یہ, اور یہ اس کا کون سا ہے باب, والیم جلد 4 ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم صفحہ نمبر 372 پہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 372 پہ چلیں تو آپ کو 4877 نمبر کی حدیث مل جائے گی. یہ دیکھیں سر آپ لوگوں کی سکرین پہ, آپ لوگوں کے سامنے, ٹھیک ہے. یہ سر 4877 نمبر کی حدیث آپ کو نظر آ گئی سر؟ جی بالکل. اوکے, اس حدیث کے اندر یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں تزوج عبد المطلب حالت بنت ابو حیب من
عبد المنعاف بن زہرہ وہی ام حمزہ عبد المطلب فی مجلس واحد، کہ عبداللہ کا شادی فتزوج عبداللہ آمنہ بنت وہب، عبداللہ کی شادی آمنہ کے ساتھ اور عبداللہ کی شادی حالہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، عبداللہ کی شادی آمنہ کے ساتھ اینڈ عبد المطلب کی شادی حالہ کے ساتھ. لیٹ می فکس، میں نے غلط لفظ بول دیے تھے. عبداللہ کی شادی آمنہ کے ساتھ اینڈ عبد المطلب کی شادی حالہ کے ساتھ فی مجلس واحد میں ہوئی ہے، یعنی کہ ایک ہی مجلس میں ہوئی ہے. سر کس مجلس میں ہوئی ہے؟ ایک مجلس سے واحد. سر یہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ والی حدیث مستدرک الحاکم میں موجود ہی نہیں ہے؟ وہ اس لیے جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس کو محمد صاحب کا والد عبداللہ ثابت کرنا ہے. سر ثابت تو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مانو کہ حمل جو ہے وہ 2 سے 4 سال تک رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی ہاں مان جی ہاں رہے جی. ہیں، ہم نہیں یہ کہہ رہے کہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے. مانو کہ حمل رہ سکتا ہے 2 سے 4 سال تک، پھر یہ مانو نا. کہو کہ حمل رہ سکتا ہے، لیکن تم نے کہا حمل نہیں رہ سکتا. ایک طرف تم کہتے ہو حمل نہیں رہ سکتا، دوسری طرف تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں، میں نے یہ بھی نہیں ماننا، وہ بھی نہیں ماننا، وہ بھی نہیں ماننا، یہ بھی نہیں ماننا، یہ بھی نہیں ماننا، وہ بھی نہیں ماننا، وہ بھی نہیں ماننا، یہ بھی نہیں ماننا. تو یار جھوٹ اتنا بولو کہ تم لائیو سٹریم میں بول رہے ہو. ڈنگر محمد کے کتے جو تم نے اپنے منہ سے کہا ہے، اتنا جھوٹ بولو نا جو پکڑا نہ جائے. چیلنج کیا ہے وہ ٹھیک ہے، چیلنج کر سکتے ہو تم، ہم بھی تم لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں، تم بھی چیلنج کیا، ٹھیک ہے، میں تمہیں چیلنج کا جواب دے دیا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرے حدیث جب بول رہا ہوں منہ سے اس کا نمبر، تو اس کو آدھے رستے میں تم نے کیوں کاٹا ہے؟ یہ دیکھیں آدھے رستے میں کیوں کاٹا ہم میری کسی حدیث بتا دے کو، کیوں کاٹا؟ 4,000 سے آگے بولنے نہیں دیا. اس کے بعد فٹے دیکھو، دونوں ہاتھوں سے فٹے منہ کر رہا ہے، جیسے اس کا فٹے منہ جو ہے نا وہ پہنچ جائے گا. یہ دیکھو ذرا، مستر الحاکم رقم 4,000. فٹ ہے تیرے منہ کے اوپر اتنا. تو جناب فٹ ہے آپ کے منہ کے اوپر کہ آپ نے حدیث کا نمبر بھی نہیں بولنے دیا، تاکہ آپ کے مسلمان لوگ کہیں دیکھ نہ لے کہ حدیث کے نمبر میں ہے کیا، وہاں پہ واقعی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی. اور پھر وہ 4 سال والی بات کر رہے ہیں. بھائی 4 سال والی بات یہاں سے نہیں کر رہا، یہاں سے میں پروف کر رہا ہوں کہ کیا پروف کر رہا ہوں کہ ان کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی ہے، ان کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی ہے. یہاں سے یہ پروف نہیں کر رہا 4 سال پروف کرنے کے لیے ادر لوکیشنز ہیں وہ اور بڑی جو میں نے دکھائی تھی اس سٹریم میں. ابے اور ڈنگر، شادی ایک دن میں ہوئی ہے اور حمزہ بڑا ہے، تو بھائی حمل کو ٹھہرنا ہے 2 سال یا 4 سال یا 6 سال یا 7 سال یا 10 سال یا 15 سال. روتے جائیں گے، پھٹے منہ کریں گے. کیا بولتے ہیں سنیے گا، بڑا جھوٹ تو بولتا ہے کہ مستدرک حاکم کے اندر یہ 4 سال والی بات موجود ہے، کہیں پر موجود نہیں ہے. مستدرک حاکم کے اندر میں آپ کے سامنے سرچ کرتا ہوں یہ حدیث کو، یہ میں ویڈیو بھی چلا رہا ہوں، آپ دیکھیے مستدرک حاکم میں اس نمبر کی حدیث پر کچھ ہے ہی نہیں. مستدرک حاکم میں اس نمبر کی حدیث پہ کچھ ہے ہی نہیں. سر یہ کیا ہے؟ یہ مستدرک حاکم کا جلد نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، پورا کا پورا PDF فائل کھولی ہوئی ہے اس وقت. ٹھیک ہے، میں نے کوئی امیج نہیں لگایا ہوا. اس ٹائم پہ میں نے ورڈ کے اندر امیجز کاٹ کے لگائے ہوئے تھے اور ورڈ فائل دکھا رہا تھا ٹک ٹک کر کے، تاکہ میں فٹافٹ سارے دکھا دوں. اس وقت تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس کتابیں نہیں ہیں؟ ابے اور ڈنگر، تمہارا اسلام انٹرنیٹ نے تباہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں انٹرنیٹ پہ ہماری فنگر ٹپس میں موجود ہیں. مگر بات پتہ کیا ہے سمیر، بات یہ ہے کہ ان لوگوں جی کو پتا ہے کہ 99% مسلمانوں نے، بلکہ 99.99% مسلمانوں نے محنت ہی نہیں کرنی جا کے دیکھنے کی کہ مفتی سالہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. ایون ان کے پاس حوالے بھی نہیں ہے نا، اور حوالے پہنچ نہ جائے اس لیے اس نے حدیث کا نمبر کمپلیٹ بتایا ہی نہیں. بہترین بہترین ہو گیا، اس نے حوالہ نمبر بھی نہیں دینے دیا اور کہا کہ یہ والی حدیث ہے ہی نہیں.
سر یہ ان لوگوں کی مجبوری ہو جاتی ہے جھوٹ پہ جھوٹ بول بول کے اپنے بچوں کو پھنسانے کی. دس از اچھا اسلام. ایڈم بھائی اگر پاسبل ہے آپ لے رہے ہو کسی کو تو آزاد جی ہیں جڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کو لے سر میں آزاد کسی جی کو آ لے رہے سکتے ہو ہیں، تو ان سر کو لے لیں. آزاد جی آ سکتے ہیں. ہاں میں نے مومنوں کے لیے چھوڑا ہوا ہے لائیو چیٹ میں لنک، تو آزاد جی نے اگر کوئی اپنی بات رکھنی ہے تو وہ بے شک آ سکتے ہیں. تو یہ سر جناب جوائن کر لیں. جی ان کا جناب جھوٹ کا لیول ہے. سر میں اوپن جب بات کرتا ہوں نا، میں بغیر ایویڈنس، بغیر لنک، بغیر ریفرنسز کے بات نہیں کرتا، اور جو بات میں منہ سے نکالتا ہوں میرے پاس کا ریفرنس ہوتا ہے. اور ایک بات ہے منہ سے بات نکالنا، ایک ہے کہ جو میں نے بات منہ سے نکالی تھی اس سٹریم میں اس کو پروف کر رہا تھا، تو میں تو دے ہی ریفرنسز رہا ہوں. اور تم اتنے جھوٹے ہو، لوگوں پہ فٹ کرتے ہو، فٹکار تو تمہارے اوپر ہے کہ لکھا ہوا ہے. کون سی کتاب، کون سا مستدرک حاکم تم دیکھ رہے تھے؟ اب یہ مستدرک الصالحین جو ہے وہ اصل میں مستدرک الحاکم ہے، جو کہ عمران الحاکم نے لکھی ہے، سوری امام الحاکم نے لکھی ہے. تمہیں اتنا بھی نہیں پتا ہے، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا ہے. اور ایک قاری مشتاق آئے ہیں کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. یس، یہ جو آپ کے مفتی ہیں وہ کاذب ہیں، وہ کاذبین میں سے ہیں. تھینک یو کہ آپ نے ان کو لعنت بھیجی مسٹر قاری صاحب. اپنے مفتیوں کو لعنت بھیجے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، کاذب ہیں، الکاذبین ہیں. بالکل 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 بالکل، یہ بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. وہ جاہل بھی ہیں، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ جاہل بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو بھائی جان میں آپ کی دونوں باتوں سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کے جو مفتی ہیں یہ کاذب بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو تھینک یو سو ویری مچ آپ کے دونوں چیٹ کا. تو ہم انہیں ایون یہ آرام سے منافق بھی اور ہیں. پیس سے، ہم انہیں آرام اور پیس سے یعنی کہ سلامتی کے ساتھ ہی ہم انہیں جواب دے رہے ہیں. یہاں پہ ہم ان کے گردن پہ کچھ نہیں پھیرنے لگے، وہ پھیرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ جو مرضی بکواس کر لیں بعد میں. سر ہمارے پاس ایک ہندی میں چیٹ آئی ہے سر، یہ میں نہیں پڑھ سکتا. جی میں پڑھ رہا ہوں. میں آپ کی بات میں ایڈ کر رہا تھا کہ ایون ایڈم بھائی وہ لوگ منافق بھی ہیں. ایک طرف تو کہتے ہیں بخاری کو نہیں مانتا، دوسری طرف حوالے بخاری کے ہی مانگتے ہیں. بے شک. جی مہانیش انگولے جی واپس سے آئے ہیں $5 کے ساتھ. محمد نے بینگ بینگ سکھایا اور قرآن بگ بینگ تھیوری ہے. یار کہاں سے لاتے ہو آپ لوگ؟ او مین او مین. جی جی سر قاری صاحب کہتے ہیں ان کو اب وہ حرامی بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے گوگل نے ان کو روک دیا ہے. اچھا جنیم کہہ رہے تھے کیا؟ کہہ رہے ہیں لا لا نہیں نہیں ات 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 اکبر حرامی. ٹھیک ہے اب ہاں جی بالکل 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 نہیں 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 بالکل 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 جناب وہی حرامی ہے، وہی حرامی ہے. میں جانتا ہوں وہ حرامی ہے، ڈونٹ وری، میں جانتا ہوں سر. جی جی بالکل وہی، یہ میں تو انہی کے قرآن بارے کی میں بات سنت کر رہا پورا کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن بھی بار بار جنیم کہتا ہے نا، تو یہ وہی سنت ہوں. پورا کر رہے سر ہیں. یہ وہی انہی کے ہیں سر. چلے اینی ہاؤ تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں مزید ان کو. سر ہم ان کی ہر میجر بات جو انہوں نے اسٹریم میں کی تھی اپنی، سر میں ساری کی ساری توڑوں گا، ٹینشن ہی نہ لیں یہ مفتی صاحب. ہم کسی کی بات پر اندھا دھند تو اعتبار نہیں کر سکتے نا ان کی طرح. مثلا میں آپ سے کہوں کہ حضرت عیسیٰ کے باپ کا نام موسیٰ تھا، کچھ بھی کہہ سکتا ہوں میں. اب میری بات کو آپ غلط کیسے ثابت کریں گے؟ تو میں آپ سے کہوں گا کہ میں نے سنا فلاں سے، میں اس سے سنا فلاں سے، اس نے سنا فلاں سے، اس نے سنا فلاں سے کہ حضرت عیسیٰ موسیٰ کے باپ جو ہے وہ موسیٰ ہے. یہ میں یہ کہوں گا نا. تو آپ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو سارے لوگ ہیں اس کی آپ تحقیق کریں گے. اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی جھوٹا آئے گا نا تو میری یہ بات غلط ہو جائے گی. اوکے اب یہ جا رہے ہیں جناب علم الرجال پہ. اوکے انہوں نے ایک اور سٹریم میں جو 2 نمبری کی، انہوں نے شروع میں دکھایا کہ میں نے ان دونوں کی شادی ایک ہی دن طبقات ابن سعد سے دکھائی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ لوگ جا کے میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کی شادی طبقات ابن سعد سے نہیں دکھائی تھی. میں نے ان دونوں کی شادی طبقات ابن سعد سے نہیں دکھائی تھی. میں آپ کو دوبارہ سے دکھاتا ہوں اپنی وہ ورڈ فائل. ٹھیک ہے،
یہ میری وہ ورڈ فائل ہے جو اس دن میں نے چلائی تھی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ورڈ فائل ساری کی ساری تاکہ آپ کو پتہ لگے. طبقات ابن سعد سے میں نے یہ والی چیز نہیں دکھائی تھی. میں آپ کو دکھاتا ہوں سر. یہ دیکھیے گا اسکرین پہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. میں نے یہاں پہ دکھایا تھا. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں پہلی چیز یہ والی میں نے اگنور کی تھی. سیرت کی کتاب میں گیا تھا, سیرت رسول اللہ ابن اسحاق, اس کا ریفرنس دیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے عبداللہ کا جب انتقال ہوا تھا اس کا ریفرنس دیا تھا. پھر میں نے طبقات ابن سعد سے کیا ریفرنس دیا تھا, ذرا یہ غور کیجئے کہ طبقات ابن سعد سے میں نے انتقال آف عبداللہ اور ان کی عمر 25 برس ہے یہ دیا تھا. میں نے یہ نہیں دیا تھا کہ ان دونوں کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی تھی. طبقات ابن سعد یہ دیکھیے, عبداللہ کی وفات, ٹھیک ہے, اور یہ ثابت ترین روایت ہے کہ رسول اللہ بطن مادر میں ہی تھے عبداللہ کے انتقال کے وقت. میں نے طبقات ابن سعد سے جسٹیفائی ہی نہیں کیا تھا کہ عبداللہ اور عبد المطلب کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی ہے. میں نے نہیں کیا تھا جسٹیفائی یہ بات, لیکن مفتی نے دکھایا اور کوشش کی طبقات ابن سعد کی روایت سے لینے کی کوشش کی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک جھول ہے, اور میں نے اسی لیے طبقات ابن سعد کی روایت کو کوٹ ہی نہیں کیا تھا. آپ آگے دیکھتے ہیں. اب میں ابن ہشام پہ چلا گیا تھا, ٹھیک ہے, ابن ہشام پہ میں نے دکھایا تھا. اس کے بعد میں نے یہ دکھایا تھا, تاریخ طبری دکھائی تھی. اس کے بعد میں نے حیات محمدی دکھائی تھی ہیکل صاحب کی, جس کا ترجمہ کیا ہوا تھا محمد مسعود نے, ٹھیک ہے, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. میں نے یہ سب کچھ دکھایا تھا. اور پھر یہ آرٹیکل ہے غامدی صاحب کا جس کی اسکرین پرنٹ ہے. یہ اسکرین پرنٹ غامدی صاحب کے آرٹیکل کا ہے جہاں پہ میں بول رہا تھا مستدرک حاکم رقم 4000 اور پھر انہوں نے کاٹ دیا. یہ اس ویڈیو کے اس سٹریم کے انہوں نے پارٹ سے لیا تھا. آپ دیکھ لیں سر اس کے اندر, اور آپ میری پچھلی ویڈیو میں بھی چلے جائیں گے, میں نے مستدرک حاکم سوری ابن سعد کی روایت سے لیا ہی نہیں تھا ان کی شادی اس سٹریم کے اندر. طبقات ابن سعد سے نہیں لیا تھا, ٹھیک ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا. آپ لوگوں کے پاس میری لائیو سٹریم پچھلی موجود ہے, لائیو ہے, آپ لوگ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں اگر آپ ویریفائی کرنا چاہیں. جب میں یہ ریفرنسز دکھا رہا تھا اس وقت جب ہمارے پاس آئے تھے ہمارے ایک اور بھائی, کیا نام ہے ان کا, سلیمانی جلیبی, دوسرے بھائی کون ہے یار, مرزا غالب صاحب. مرزا غالب صاحب نے کہا تھا تمام ریفرنسز فٹافٹ دکھا دو. میں ان کے چینل پہ تھا تو میں نے یہ سارے ریفرنسز فٹافٹ دکھا دیے تھے. اس کے اندر طبقات ابن سعد نہیں ہے, لیکن مولانا کی یہ ویڈیو دیکھیں گے مفتی ڈنگر کی تو آپ کو پتہ لگے گا. وہ کہے گا کہ ایڈم نے طبقات ابن سعد کی ایک روایت لی ہے, اور وہ روایت اسی وجہ سے میں نے بیسیکلی مین ٹاپک کے طور پہ نہیں لی تھی کیونکہ اس روایت میں جھول ہے. اور وہ جھول کیا ہے, آئیے مفتی صاحب کی اپنے منہ سے سنتے ہیں کہ میں نے اس کو کیوں نہیں لیا. اب یہ جو روایت ہے اس کے راوی ہے محمد بن عمر بن واقد الاسلمی, ان کو امام واقدی بھی کہا جاتا ہے, واقدی. اوکے, تو تو بیسیکلی اس روایت میں جھول ہے وہ یہ ہے کہ وہ روایت لی گئی ہوئی ہے واقدی سے. اچھا, واقدی کون ہے؟ یہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کم از کم نہیں تو 15 سے 20 منٹ لگائے ہیں ڈیفائن کرنے میں کہ واقدی ایک جھوٹا ہے. اس کے لیے وہ گئے بہت سارے جگہوں کے اوپر جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ فلانے نے کہا کہ واقدی جھوٹا ہے, ٹمکانے نے کہا کہ واقدی جھوٹا ہے, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. انہوں نے زمین آسمان کے قلابلے کر دیے کہ واقدی ایک جھوٹا ہے. میں تھوڑا سا کٹنگ آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ واقدی ایک جھوٹا ہے ان کے اپنے منہ سے, تاکہ آپ کو کوئی شک نہ رہے, ورنہ میں 20 منٹ واقدی جھوٹا ہے یہاں پہ بولنا نہیں چاہتا, لہٰذا میں صرف یہ تھوڑا سا چلا رہا ہوں. یہ دیکھ لیجیے. بند کر کے کہہ دینا چاہیے کہ یہ جھوٹی اور من گڑت ہے, لیکن اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں جھوٹی ہے, یہ کیوں غلط ہے یہ روایت. اس کو میں ریفرنسز کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. اس میں جو میں نے آپ کو کہا کہ راوی ہے محمد بن عمر بن واقد الواقدی, ان کے بارے میں جو محدثین کی آراء ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ علم الرجال کے بنانے والے وہ ہیں, اور انہوں نے اس شخص کے بارے میں کیا کہا ہے. اچھا, اب یہ میں نے انہوں نے بہت سارے, میں نے جیسا کہ میں نے کہا کہ 15 منٹ انہوں نے لگائے صرف یہی بات ڈیفائن کرنے کے اندر کہ واقدی ایک جھوٹا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک وکی کا آرٹیکل دکھا دیتا ہوں. اس آرٹیکل سے وہ بھی انکار نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے اسی آرٹیکل کے تمام ریفرنسز پرووائڈ کیے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں.
واقعی جھوٹا کیوں ہے. 20 منٹس انہوں نے بولا تھا. الشافی نے کہا کہ واقعی لائر ہے, امام حنبل نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے, فلانے نے کہا وہ جھوٹا ہے, نسائی نے کہا وہ جھوٹا ہے, بخاری نے کہا جھوٹا ہے, فلانے نے کہا جھوٹا ہے, فلانے نے کہا جھوٹا ہے, فلانے نے کہا جھوٹا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ, بڑے ڈھیر سارے, بہت ڈھیر سارے. سو واقعی ایک جھوٹا شخص ہے. سمیر صاحب ثابت ہو گیا واقعی ایک جھوٹا شخص ہے. جی اچھا جی, واقعی صاحب جھوٹے ہو گئے سر. آگے سنیں سر. امام زہبی کہتے ہیں کہ محمد بن عمر بن واقد الاسلمی ابو عبداللہ احد اوعیۃ العلم علی ضعفہ المتفق علیہ. وہ کہتے ہیں کہ محمد بن عمر الواقدی کے کمزور ہونے پر تمام علم الرجال کے اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر, تمام محدثین کا اتفاق ہے. لے جی, آپ نے ڈیول کے اپنے منہ سے سن لیا کہ تمام محدثین کا اس چیز کے اوپر متفقہ علیہ اتفاق ہے کہ واقعی ایک جھوٹا ہے. اچھا بائی دا وے, میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتاتا چلوں. میں اسی بات کو ایک اور ٹائم کے اوپر یوز کروں گا, ٹھیک ہے, اور وہ ٹائم یہ ہے کہ جس وقت میں دکھاؤں گا کہ قرآن کو جو اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے, جو کہ بقول ان کے کس کے ہے, کس کے ہے, کون بتائے گا مجھے آج کل کا قرآن کس کے تھرو پہنچا ہوا ہے ہمارے تک؟ حفظ, ٹھیک ہے, جو انڈیا اور پاکستان میں چلتا ہے, امام حفظ کی طرف سے ہے. انہی کے یہی محدثین امام حفظ کو بھی جھوٹا بولتے ہیں, لیکن آپ ساری دنیا میں میجورٹی جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ امام حفظ کا دیا ہوا قرآن پڑھ رہے ہیں. آزاد جی اب امیجن کرو, یہی محدث امام حفظ کو جھوٹا بولتے ہیں اور اس کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں. اچھا اب سر یہ انہوں نے کہا تھا, اعزاز جی سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے طبقات ابن سعد سے روایت کی ہے, حالانکہ میں نے طبقات ابن سعد سے روایت ہی نہیں کی تھی, وہ روایت ہی نہیں دی تھی. اچھا اب جو روایت میں نے دی ہے وہ کچھ اور دی تھی, جس کو انہوں نے کہا 4000 کے بعد انہوں نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے. پھر انہوں نے کہا جی مستدرک الحاکم کے اندر یہ والی حدیث نمبر ہے ہی نہیں, انہوں نے کہہ دیا اس حدیث میں ہے ہی کچھ نہیں, لکھا ہی کچھ نہیں ہوا, انہوں نے یہ بھی بول دیا. اچھا اب آگے والی بات بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا اپنی کوئی 40 منٹ والی ویڈیو میں انہوں نے کوئی 15 منٹ صرف اسی بات پہ لگائے ہیں, یہ بتانے پہ کہ واقعی جو ہے وہ ایک جھوٹا ہے, ہی از اے لائر. لہذا ایڈم نے جو یہ بات بتائی ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے, جھوٹی ہے. اوکے ناؤ لیٹس گو, آگے اب یہ کیا کہتے ہیں وہ سنیے گا, بہت ضروری ہے گائز. ان کے بارے میں مشہور واقعہ ہے, تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے, جنہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی لکھی ہے, کہ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے, انہوں نے ایک دن نظر مانی تھی, منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا, ذبح کر دوں گا. یہ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی. اور جب آپ کے اچھا یہ ذرا نوٹ کریں سب لوگ زوم کر کے کہ طبقات ابن سعد کی اردو ٹرانسلیشن میں سے لے کے انہوں نے پکچر لگائی ہوئی ہے. ونس اگین ذرا غور کیجئے, یہ طبقات ابن سعد کی انہوں نے تصویر لگائی ہے جب یہ اس واقعے کے بارے میں بول رہے ہیں. کیا سب لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ یہ طبقات ابن سعد کی اردو ٹرانسلیشن کی تصویر ہے؟ اگر سب لوگ پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, پڑھ کے بتا دیں. نیچے جب سیکنڈ پیج آ رہا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے طبقات ابن سعد. سب لوگ پڑھ رہے ہیں سر؟ جی جی آپ نے بھی پڑھ لیا سر, تھینک یو سو ویری مچ. اب ذرا سنیے گا کیونکہ میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے ویڈیو کی تاکہ شارٹ ہو سکے, ورنہ بہت لمبا لمبا بولتے ہیں یہ ایز آلویز مفتی ہونے کے ناطے پہ. 10 بیٹے ہو گئے تو آپ نے ان 10 کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. ان میں ناموں کی فہرست میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ ناموں کی فہرست آپ کے سامنے ہے. حضرت حمزہ بھی ہیں جس کے بارے میں یہ مرتد کہہ رہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال بڑے ہیں. اب سنتے اوکے, انہوں نے طبقات ابن سعد, انہوں نے میرے ریفرنس کو طبقات ابن سعد پہ کنورٹ کیوں کیا؟
اس وجہ سے کہ طبقات ابن سعد کی یہ والی روایت دکھا سکیں. ونس اگین گائز لسن, انہوں نے میرے ریفرنس کو مستدرک الحاکم سے موو کر کے طبقات ابن سعد پہ کیوں لے کے گئے؟ تاکہ یہ اس والے ریفرنس کو لا سکیں. لیکن ابن سعد کی روایت میں واقدی نریٹ کر رہا ہے, اس نے جو روایت لی ہے وہ واقدی کی نریشن سے لی ہے. ٹھیک ہے, اس نے کس کی روایت سے لی ہے؟ واقدی کی نریشن سے لی ہے. طبقات ابن سعد میں واقدی ہے, جبکہ جو مستدرک الحاکم ہے وہاں پہ واقدی موجود نہیں ہے. ابھی دکھاؤں گا آپ کو, جو کہ میں نے ابھی آپ کو دکھا دی کہ انہوں نے مجھے 4000 کے بعد آگے کیوں نہیں بولنے دیا, کٹنگ 4000 پہ کیوں کی, 4877 پورا کیوں نہیں بولنے دیا, کیونکہ وہاں پہ واقدی نہیں ہے. لیکن اب یہ بتا رہے ہیں کہ مستدرک الحاکم سوری ابن سعد کے اندر, ٹھیک ہے, میں ذرا آپ کو اب دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ سب لوگ پڑھ سکیں, تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے. ہم ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. یہ سر طبقات ابن سعد کا والیوم نمبر 1 ہے آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر. اس کے صفحہ نمبر 107 پہ ہم جاتے ہیں, 107. ٹھیک ہے, یہاں پہ عبد المطلب کی منت کی بیٹے کی قربانی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ انہوں نے چین آف نریشن نہیں لکھا. کیا نہیں لکھا سر؟ چین آف نریشن نہیں لکھا. ابن عباس, محمد بن ربیعہ الحارث وغیرہ ہما سے روایت کرتے ہیں, بس ختم. چین آف نریشن نہیں لکھی. یہاں پہ انہوں نے بتا دیا کہ حمزہ جو تھے وہ بھی ان 10 بیٹوں میں تھے. ٹھیک ہے, لہٰذا اب ان کا استدلال کیا ہے اس بارے میں ذرا سن لیں. اس کو عبد المطلب کے ان 10 بیٹوں میں جن کے بارے میں انہوں نے منت مانی تھی, حضرت حمزہ پیدا ہو چکے تھے. یعنی حضرت حمزہ کے اندر اتنا عزم, استقلال اور ہمت پیدا ہو چکی تھی, اور وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کر دیجئے. یہ کس عمر میں ہوتا ہے؟ کس عمر میں ہوتا ہے؟ اس کا آپ تعین کیجئے. اور اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ حضرت عبداللہ کی شادی سے پہلے حضرت حمزہ پیدا ہو چکے تھے. یہ ہے میرا استدلال, یہ ہے میرا استدلال, یہ ہے میرا استدلال. اچھا جی, انہوں نے کہا یہ ہے میرا استدلال, یعنی کہ یہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے صرف یہ اس وجہ سے دکھایا کیونکہ ایڈم نے یہ دیا تھا لہٰذا میں نے یہ دکھایا. انہوں نے اپنے منہ سے بولا ہے کہ یہ ان کا استدلال ہے, یہ اس وجہ سے یہ مانتے ہیں. آزاد گراؤنڈ آپ سب سمجھ رہے ہیں نا, یہ کل کو مجھے یہ نہیں کہہ سکتے یہ میں نے صرف اس وجہ سے دکھایا تھا کیونکہ تم نے اس طبقات ابن سعد کو یوز کیا تھا اس لیے میں نے اس کو دکھایا. یہ نہیں کہہ سکتے. اب انہوں نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ یہ ہے ان کا استدلال. آزاد جی یہ ذرا دوبارہ سن لیجئے گا پھر جواب دیجئے گا. عبداللہ کی شادی سے پہلے حضرت حمزہ پیدا ہو چکے تھے. یہ ہے میرا استدلال, یہ ہے میرا استدلال, یہ ہے میرا استدلال. اوکے ناؤ آزاد جی ذرا میرے خیال میں اسٹریم سے ہٹ چکے ہیں کسی وجہ سے, ان کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ لائیو اسٹریم میں 1 ڈالیں اگر آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ مولانا مفتی صاحب جو ہیں وہ ان کا یہ استدلال ہے بیسڈ آن دس حدیث, بیسڈ آن دس ریفرنس, ناٹ حدیث, مائی بیڈ, بیسڈ آن دس ریفرنس آف طبقات ابن سعد. یہ ان کا استدلال ہے اس ریفرنس کی بیس کے اوپر, اس ریفرنس کی بیس کے اوپر ان کا استدلال ہے. تھینک یو سو ویری مچ. سب لوگوں کی طرف سے مجھے 1 آ گیا ہے, بہت مہربانی, بہت شکریہ. لے جناب, اب 1 آنے کے بعد ہم ذرا اب دیکھتے ہیں جو میں نے اسٹریم کے بالکل شروع میں چلایا تھا, ان کا چیلنج. اب ان کا چیلنج, کیونکہ مرتد بھی کہتا ہے کہ شادی کے بعد حضرت عبداللہ کی جب شادی ہوئی تو اس کے کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اس سے مجھے بھی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اس سے اختلاف نہیں ہے, بہترین ہو گیا. تو اختلاف کیا ہے؟ سینکڑوں برس پہلے کا ہے, 10 برس 12 برس پہلے کا واقعہ ہے. یہ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت حمزہ ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے پیدا ہوئے ہوں. یہ ہے میری بنیادی اس پہ بنیادی موقف. بنیادی موقف اس سے لے رہے ہیں, یہ اسی سے لے رہے ہیں بنیادی موقف. بنیادی موقف انہوں نے اس سے لیا ہے طبقات ابن سعد کی اس روایت سے. اور یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ مرتد ڈوب کے مر جائے گا, دنیا کے پرساد کھاتے کھاتے مر جائے گا. اس بات کا جواب انشاءاللہ تاریخ تک, قیامت کی صبح تک یہ نہیں دے سکتا کہ بھائی. اوکے ناؤ لے جناب,
اب آپ کو چیلنج سمجھ میں آ گیا؟ چیلنج کیا ہے؟ چیلنج ہے کہ قیامت تک میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا کہ حمزہ پہلے کیوں موجود تھا. ٹھیک ہے سر، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے قیامت تک کا انتظار ہی نہیں کرنا پڑتا. مجھے کرنا صرف یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ جو حدیث انہوں نے دکھائی ہے، روایت انہوں نے دکھائی ہے، سوری اس کو یہ حدیث نہیں مانتے، روایت مانتے ہیں. میں جناب طبقات ابن سعد کی عربی کے اندر چلا جاؤں جو کہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ طبقات الکبرى ابن سعد کی عربی ہے. اس کے ہم صفحہ نمبر 77 پہ جاتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کی روایت کی چین آف نریشن کیا ہے. دا ذکر نظر عبداللہ، تو عبداللہ نے جو نظر کیا اپنے بیٹوں کو، اس کی بات بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ. اور یہ جو روایت ہے یہ کس نے دی ہے؟ یہ دی ہے قال اخبرنا محمد بن عمر بن واقد. وہی واقدی جس کو 15 منٹ انہوں نے کتا کیا، ذلیل کیا کہ تمام محدثین اس کو جھوٹا بول رہے ہیں، اس کو لائر بول رہے ہیں، اس کو خبیث بول رہے ہیں. اس کی دی ہوئی حدیث، اس کی دی ہوئی نریشن پہ یہ استدلال کر کے بیٹھے ہیں. یار لعنت ہے تمہارے اوپر، تمہارے اس دن کے اوپر لعنت ہے جس دن تم پیدا ہوئے اور تم مفتی بنے دوری فٹے منہ. اب اس کی عربی میں جا کے چین آف نریشن تو پڑھ لے سٹریم بنانے سے پہلے، اور مجھے قیامت تک کا چیلنج دے رہا تجھے امب کا پتہ نہیں ہے، امب کا پتہ نہیں ہے کہ یہ واقدی کی طرف سے آئی ہوئی ہے، واقدی نے دی ہے یہ. اور واقدی صرف بتا رہا ہے کہ وہاں پہ حمزہ موجود تھا. وہی واقدی جس کو تو نے مجھے ریفیوٹ کرنے کے لیے بیان کیا اور میری مستدرک الحاکم کی روایت کا نمبر بھی نہیں بولنے دیا جس میں واقدی موجود نہیں ہے. رادر تو نے ڈنگر بازی کی اور طبقات ابن سعد کی روایت دکھائی تاکہ واقدی وہاں پہ آ جائے اور تو اس کو ریفیوٹ کر سکے، جس پہ تو نے استدلال کیا، جس کی بیس کے اوپر تو بک رہا ہے، یہاں پہ کتے کی طرح باؤں 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 کر رہا ہے. وہ روایت خود واقدی کی طرف سے ہے، وہ روایت خود واقدی کی طرف سے ہے. قیامت کے اینڈ تک جواب نہیں دے سکے گا. یار یہ چھوڑ رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ لپیٹنا ہے. مفتی تو گیا، مفتی تو گیا. او مین، او مین، او. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ روایت کسی اور جگہ پہ موجود ہے؟ کیا ابن اسحاق نے اس روایت کو بیان کیا ہوا ہے کسی جگہ پہ؟ کیونکہ سب سے پہلی تفسیر جو ہے وہ تو ابن اسحاق نے لکھی تھی. اب ہم چلتے ہیں سر ابن اسحاق کے اوپر. سر یہ ہے لائف آف محمد، یعنی کہ سیرت النبی ابن اسحاق. اس کے ہم پی ڈی ایف کے صفحہ نمبر 57 پہ چلتے ہیں جو کہ اصل میں پیج کا صفحہ نمبر 66 بنے گا. سر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ روایت جو بقول ان کے سب لوگوں نے لی ہے، عبد المطلب واؤ ٹو سیکریفائس ہز سن، عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی قربانی کی. اس روایت کو ابن اسحاق جو کہ سب سے پہلے سیرہ لکھنے والے بندے ہیں، وہ کس طریقے سے لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اٹ از alleged and God only knows the truth. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہا جاتا ہے، alleged کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک کہاوت ہے، کہا جاتا ہے،
ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو ہی پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں امب کا نہیں پتا، صرف اللہ کو ہی پتا ہے. اٹ از alleged. اور اس ایلیگیشن جو ہے اس کے اندر یہ حمزہ کا نام نہیں دے رہے، پڑھ لیجئے گا. یہاں پہ آپ کو حمزہ کا نام نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ نمبر ایک، یہ ایلیگیشن ہے، alleged ہے. نمبر دو، اگر alleged ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم متروک کہتے ہیں. ایک ایسی روایت جو کہ متروک ہے، جو کہ فیبریکیٹڈ ہے. یہ روایت فیبریکیٹڈ ہے. یہ کیسی روایت ہے؟ فیبریکیٹڈ روایت ہے. سو ابن اسحاق جو ہے وہ اس کو فیبریکیٹڈ روایت بول رہے ہیں. میں بول رہا ہوں کہ ابن اسحاق بول رہے ہیں، ابن اسحاق صاحب بول رہے ہیں. اچھا، یہی روایت ابن کثیر کی سیرہ کے اندر بھی موجود ہے. اچھا، ابن کثیر کی سیرہ کے اندر جو یہ روایت موجود ہے اس میں بھی حمزہ کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی حمزہ کا نام نہیں ہے. تو بھائی جان اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جس چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو یہ اپنی حجت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس استدلال کے اوپر بیٹھا ہوا جب حضرت دیکھیں ذرا، یہ اس استدلال کے اوپر کس استدلال پہ بیٹھے ہیں ذرا دیکھیے گا. جس کے بارے میں یہ مرتد کہہ رہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال بڑے ہیں. اب سنتے جائیے. ہو چکے تھے، ہاں، یعنی حضرت حمزہ کے اندر اتنا عزم، استقلال اور ہمت پیدا ہو چکی تھی، اور وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کر دیجئے. یہ کس عمر میں ہوتا ہے؟ کس عمر میں ہوتا ہے؟ اس کا آپ تعین کیجئے. اور اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ حضرت عبداللہ کی شادی سے پہلے حضرت حمزہ پیدا ہو چکے تھے. یہ ہے میرا استدلال، یہ ہے میرا استدلال، یہ ہے میرا استدلال. لے جناب. مفتی تو گئے ہو، کوئی اور بات بتا. تو ایڈم گئی ہو. بھائی، جی سر. ابھی دیکھیے مجھے نا ذرا بھی تعجب نہیں ہوا ہے ان کی اس بات سے. آپ ہنسے، مجھے بھی ہنسی آئی، لیکن مجھے تعجب نہیں ہوا. وہ اس لیے کہ جب یہ ہپوکریٹ مفتی بخاری کا انکار کر کے بخاری سے حوالے دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ویڈیو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے کر کے آپ کی طرف جو فٹے منہ ڈالا تھا. میں اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کو ملا کر اس مفتی کے منہ پر پھٹے منہ مارتا ہوں کم بخت کے. یار کم آن مین، ہمیں پھٹے منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا بڑا ڈیسیور ہے نا یہ مفتی، اتنا بڑا ایروگینٹ ہے کہ اگر اس کی حقیقت لوگوں کو پتہ چل جائے نا، اصل میں ان لوگوں کی آنکھوں پہ نا اسلام کا چشمہ چڑھا ہے، ورنہ پہلی فرصت میں یہ مسلمان ہی مل کے کوٹیں اس کو. دیکھیں جناب، اردو میں یہ صفحہ نمبر کون سا بنتا ہے؟ صفحہ نمبر 23 بنتا ہے، اور یہ تاریخ طبری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میں نے کہا تھا تاریخ طبری میں اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا صفحہ نمبر 24 کے اندر. یہاں پہ بھی نظر عبد المطلب ہے، اس کے اندر بھی آپ کو حمزہ کا نام نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ایک اور تفسیر الطبری میں چلے جاتے ہیں. یہ ایک اور تفسیر الطبری ہے جو کہ انگلش ورژن ہے تفسیر الطبری کا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اس کا سر یہ والیوم نمبر 6 ہے. اس کے بھی ہم پیج نمبر 1 پہ چلتے ہیں. بیسیکلی ایک طرح کا پیج نمبر 1 بنے گا، پی ڈی ایف کا پیج نمبر 50 بنے گا. یہاں پہ بھی عبداللہ کے فادر نے جو سیکریفائس کیا تھا اس کے بارے میں انفارمیشن ہے، لیکن یہاں پہ بھی آپ کو حمزہ کا نام نظر نہیں آئے گا. سو یعنی کہ آپ جو سا بھی ریفرنس اٹھا لیں، اگر وہ واقعی کا ریفرنس نہیں ہے تو آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئے گا. تو جناب اس سے ثابت یہ ہوا کہ مفتی صرف اور صرف ایک ڈنگر ہے. اور سر آپ دیکھیں کہ پچھلے 1 گھنٹے سے نا لائیو سٹریم کا لنک دیا گیا ہوا ہے. مجال ہے کہ کسی مومن میں جرت ہو کہ ان ریفرنسز کو آ کے ریجیکٹ کر سکے. نہیں آئے یار گا، میرا کوئی نہیں آئے گا. یہ میرا دوسرا ڈائلاگ بھی مشہور کرتے کیا یہ
व्यूवर्स हमारे कमेंट बार बार मेरे कमेंट्स को रिपीट कर रहे हैं। जब आपने वाकिदी की यानी कि जनाजा निकाला वाकिदी का, तो मेरे कमेंट्स में ऐसा लिख दिया मैंने, ओ माय डॉग। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है ये डायलॉग। अच्छा आजाद जी, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब की हालत पर एक बकरी हो जाए। जी मुफ्ती फजल कंबर दर्द। नहीं, कमर दर्द नहीं जनाब, उनको बम दर्द बोलते हैं। अच्छा अच्छा जी, मैं उनके लिए बस इतना कहूंगा कि जमाने के बाजार में बेआबरू मेरी उल्फत, मेरा वजूद भी अब मुझसे शर्माता है। अपने अफसाने के इस हकीर अंजाम से मेरा दिल भी धड़कने से घबराता है। वाह वाह सर, इसी बात पे गब्बर हो जाए। तेरा क्या होगा कालिया?